الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ہماری اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ماحول کو درست کریں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، کیونکہ صحبت کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ صحبت سالے ترا سالے کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت۔ نیکوں کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے تو نیک بنتا ہے، بروں کی صحبت میں بیٹھے گا تو برا بنے گا۔ اسی پہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس نے 199 قتل کیے ہوئے تھے۔ ایک بزرگ کے پاس گیا کہ میں نے تو بہت بڑے جرم کیے ہوئے ہیں اور میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہوا ہے، آیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ تو وہ بزرگ تھا، اس نے کہا کہ یہ آپ کی مغفرت تو نہیں ہو سکتی، آپ نے اتنے بڑے بڑے جرم کیے ہیں۔ اس نے تلوار نکالی اور اس کا بھی جو ہے وہ سر قلم کر دیا، 100 پورے کر دیے۔ اب جب 100 پورے کر لیے، لیکن دل کے اندر اس کے احساس تھا کہ میں نے تو یہ بڑا جرم کیا ہے۔ وہ چلا گیا ایک عالم کے پاس، عالم کو کہا کہ یار میں نے تو 100 قتل کیے ہوئے ہیں، میری مغفرت کی کوئی گنجائش ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ کی تو مغفرت ہو سکتی ہے، اللہ تو بڑے مہربان ذات ہیں، بڑے سے بڑے جرموں کو معاف فرماتے ہیں، کفر و شرک کے علاوہ ہر گناہ کی اللہ کے ہاں معافی ہے۔ لیکن یہ شرط یہ ہے کہ جس ماحول میں جن لوگوں کے پاس آپ رہتے ہو، اس گندے ماحول کو، گندے لوگوں کی سوسائٹی کو آپ نے چھوڑنا ہوگا، اور نیک لوگوں کے علاقے کے اندر آپ نے جانا ہوگا۔ اس ماحول کو چھوڑ کر دوسرا نیکوں کا راستہ اختیار کرو۔ تو اس نے کہا کہ جس محلے میں آپ رہ رہے ہو وہ گندے لوگوں کا محلہ ہے اور عیاش قسم کے لوگوں کا محلہ ہے، آپ ایسا کرو، یہاں سے یہ سامنے دوسری ایک بستی ہے، وہاں نیک لوگ ہیں، اچھے ماحول والے ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ تو وہ اس کے دل کے اندر ایک طلب تھی، وہ گھر سے جو ہے اپنا ساز سامان لے کر ہجرت کر کے ان نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل پڑا۔ تو جیسے ہی راستے میں جا رہا تھا، راستے میں اسرائیل علیہ السلام آ گئے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لو۔ جب اس کی روح قبض کی تو جنت کے فرشتے اس کی روح کو لینے کے لیے آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی روح کو لینے کے لیے آ گئے۔ اب یہ جنت والے فرشتے فرماتے ہیں کہ ہم لے کر جائیں گے، کیونکہ یہ جنتی ہے، اس نے توبہ کی ہے۔ جہنم کے فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو بڑا نافرمان ہے، اس نے تو 100 قتل کیے ہوئے ہیں، ہم اس کی روح کو لے کر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو فیصل بنا کر بھیجا۔ اب اس نے جب فیصل بنا کر بھیجا تو اب اس نے آ کر کہا کہ بھائی زمین کی پیمائش کر لو، زمین کو دیکھ لو کہ اس کی کس کے قریب ہے، کون سی بستی کے قریب ہے۔ اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو اس کو نیک فرشتے، جنت کے فرشتے وہ لے جائیں، اور بروں کی بستی کے قریب ہے تو برے لوگ جو ہے، برے فرشتے جو ہیں وہ اس کی روح کو لے جائیں۔ جب زمین کی پیمائش کی گئی تو وہ ایک بالش جو ہے وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا۔ تو یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ جب اس کی روح قبض ہوئی، وہ زمین پر گرا تو اس نے اپنے آپ کو نیکوں کی بستی کی طرف اپنے آپ کو گھسیٹا، تو وہ اتنا گھسیٹا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بالش جو ہے وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف کر دیا۔ تو ماحول کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے سوچیں، ہم دیکھیں کہ بھائی ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے پاس ہے۔ انسان تو انسان، جانوروں کی بھی بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اونٹ رکھتا ہے، اونٹ رکھنے والے آدمی کے اندر کینہ بغض پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اونٹ جو ہے کینہ بغض والا جانور ہے، یہ دل کے اندر بات رکھتا ہے۔ تو جو آدمی اونٹ رکھے گا اس کے اندر کینہ بغض آئے گا، اور جو آدمی اونٹ رکھتا ہے، یہ گھوڑے رکھتا ہے، گھوڑے والے آدمی کے دل کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اور جو آدمی بکریاں چراتا ہے،
بکریاں جس کے پاس ہوتے ہیں اس کے اندر مسکنت عاجزی آتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تمام انبیاء سے بکریاں چرانے کی خدمت کا کام لیا ہے، کیونکہ انبیاء کی تربیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ براہ راست خود کرتے ہیں، اس لیے انبیاء کو ایک مسکین جانور کے ساتھ رکھا، تاکہ کیونکہ بکری کو سنبھالنا، اس کو مار بھی نہیں سکتے، ہڈی ٹوٹتی ہے، اس کو زیادہ چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کر سکتے، بڑی حکمت بصیرت کے ساتھ بکری کو سنبھالنا پڑتا ہے، تو اس لیے انبیاء زیادہ تر اکثر انبیاء سے بکریوں کی خدمت کا کام لیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ تو جیسے جانوروں کے صفات انسان کی طرف منتقل ہوتے ہیں، تو ایسے ہی جو انسان جس ماحول میں بیٹھے گا اس ماحول کے اثرات انسان کے اندر مرتب ہوں گے۔ تو اس لیے ہم اپنے دائیں بائیں لوگوں کو دیکھیں کہ بھئی ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے پاس ہے، نیک لوگوں کے پاس ہے، صلحاء لوگوں کے پاس ہے، علماء کے پاس ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کہیں غلط لوگوں کے پاس ہے۔ تو اگر ہم غلط نہیں بھی ہوں گے، غلط بن جائیں گے، نیک نہیں ہیں لیکن نیکوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک بنا لے گا۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔